یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، لے لو کتاب کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ قوت کا معنی یہاں پر جد اور اجتہاد ہے، یعنی پوری محنت اور مشقت کے ساتھ۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور عطا کی تھی ہم نے اس کو حکم بچپن میں ہی، جب وہ بچے تھے۔ حکم سے کیا مراد ہے؟ حکم سے مراد نبوت بھی ہے، حکمت اور سمجھ بوجھ بھی ہے۔ حکم سے مراد قوت فیصلہ بھی لی جاتی ہے، اور کتاب کی سمجھ بھی۔ اب بعض نے کہا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی گئی۔ بعض نے کہا کہ یہاں پیچھے اس آیت میں کتاب کا ذکر آ رہا ہے، تو یہاں حکم سے مراد کتاب کی سمجھ ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے 3 سال کی عمر میں تورات پڑھ لی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں آپ تورات کے ماہر ہو گئے تھے، یعنی سمجھ چکے تھے۔ اور پھر ظاہر ہے اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا تھا، اور آپ عام بچوں کی طرح نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کھیلنے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بچے کی تربیت میں والدین کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کب سے شروع ہوا؟ پیچھے جا کر دیکھیے۔ شروع میں فرمانا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اور رحمت میں کیا ہے کہ بیٹا بھی دیا، اور پھر اس کو کتاب اور حکم سے نوازا، یعنی کتاب کی سمجھ اور حکم، حکمت اور نبوت اور ایک خاص خصوصیت سے نوازا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کیا تھا کہ زکریا علیہ السلام نے ایک خاص مقصد کے لیے بیٹا مانگا تھا۔ پھر زکریا علیہ السلام نے صرف بیٹے کی دعا نہیں، بیٹے کے ساتھ اس کے نیک اور سمجھدار ہونے کی اور اچھا بیٹا ہونے کی دعا کی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے آگے مشن میں میرا مددگار ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ خود اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں اور بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اب اگر وہ بیٹا عام بیٹوں کی طرح اور عام بچوں کی طرح اپنا بچپن کھلنڈرے پن میں گزار دیتا، جیسے عام بچے بہت ناز و نام میں پالے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، اور ساری زندگی وہ بچہ ہی ہے۔ یعنی ہم بچوں کو ایسا لاڈ دیتے ہیں کہ ان کو بڑا ہونے ہی نہیں دیتے، ان کے ساتھ سنجیدگی کا معاملہ ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہماری اپنی زندگی میں کوئی مقصد نہیں۔ لہٰذا بچوں کے لیے بھی اگر کوئی مقصد ہے تو ان کی دنیا بنانے کا ہے، دین کے کام کے لیے تو مقصد نہیں ہے، کیونکہ جس کے ذہن میں جو مقصد ہوتا ہے وہ بچپن سے پھر اسی اٹھان کے ساتھ اور اسی نظریے اور اسی ذہن کے ساتھ بچے کی تربیت کرتا ہے، اور والدین کے اندر اس مقصد کی شدت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی زیادہ انڈیلنے کی کوشش کریں گے۔ پھر یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ان بچوں کے دل میں بھی وہ بات ڈال دے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف دعائیں ہیں اور دوسری طرف کوشش، اور تیسری طرف رب کی رحمت ہے، کہ اس رحمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ ساری نعمتیں عطا کی تھی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوط پکڑو۔ ہم بچوں کو کیا مضبوط پکڑاتے ہیں بچپن میں؟ رنگ رنگ کے کھلونے، اتنے کھلونے کہ وہ ساری زندگی پھر کھلنڈرے پن کا ہی شکار رہتا ہے۔ ہم محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ کیا کیا خرید کے دیتے ہیں؟ اور پھر اگر کوئی سنجیدہ بات بچوں سے کریں بھی تو عموماً کیا کہتے ہیں؟ بچوں کا بچپن نہ چھینو، بچوں کا بچپنا رہنے دو، کہ تم بچپن میں ان کو اتنا سنجیدہ بنا دو گے، بچپن میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دو گے کہ تم ان کو بچے ہی نہیں رہنے دے رہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف طرح سے بچوں کو پالتے ہیں۔
یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا. اب یہ ہے کہ جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، آئندہ نسلوں کو پکڑے، بچوں کے بچوں کو پکڑے اور ان پر محنت کریں، کیونکہ ہمارا وقت تو لا علمی میں یا غفلت میں گزر چکا، لیکن اب بھی اس کو کمپنسیٹ کرنے کا وقت ہے کہ جب تک انسان کو مہلت ملی ہے انسان اپنے وقت سے بہتر پلاننگ کے ساتھ فائدہ اٹھائے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور عطا کی تھی ہم نے اس کو حکمت، سمجھ بوجھ، فیصلے کی قوت، کتاب کی سمجھ، جبکہ وہ بچہ سا ہی تھا، بچپن میں ہی